افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا تم نے کیا گمان کر رکھا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا انما خلقناکم عبثا، بیکار ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ نہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی دنیا کے اوپر تو جتنا بھی بڑا انسان بن جائے، دنیا کے اوپر تو جتنا بھی مال کما لے، دنیا کے اوپر تو کوٹھیوں کا مالک ہو جائے، دنیا کے اوپر تو مربوں کا مالک ہو جائے، دنیا کے اوپر تو بڑے سے بڑا دولت مند بن جائے، دنیا کے اوپر تو بڑا سے بڑا تاجر بن جائے، دنیا کے اندر تو تیرے پاس بڑا مال و دولت آ جائے، لیکن اللہ کی قسم جانا تمہیں ایک دن اسی قبر کے اندر ہے، اور وہ قبر سب کی برابر ہے۔ اس قبر کے اندر جو کفن لے کے جانا ہے وہ بھی برابر ہے، امیر کا بھی وہی کفن ہے، غریب کا بھی وہی کفن ہے، امیر کی بھی وہی قبر ہے، غریب کی بھی وہی قبر ہے۔ تو دنیا کے اوپر جتنا بڑے سے بڑا بننے کی کوشش کر، دنیا میں تجھے ایسا بھی رہے تجھے جانا ایک دن اسی قبر کے اندر ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، آج تو اور میں کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، لائٹ چلی جائے تو اندھیرے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو اندھیرے سے بے سکونی محسوس کرتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور یہ بھی تجھے پتا ہے کہ میرے ہمسائے بھی موجود ہیں، گھر کے اندر کمرے دوسروں میں اور گھر والے بھی موجود ہیں، یہاں میرے محلے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائی جب یہ دیکھ، یہ سوچ، یہ اپنے اندر فیصلہ کر، جب تنے تنا تمہیں اکیلا ایک قبر کے اندر جانا پڑے گا، اور وہ چند فٹ کی چند گز کی جگہ ہوگی، اس کے اندر تیرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، تیرے ساتھ صرف تیرا اعمال جائیں گے، وہاں پہ تیرا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے تو سب کو اسی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بھائی آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک زمانہ تھا مسلمان اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، مسلمان نماز کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کرتا تھا، مسلمان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے مسجد کے اندر مسلمان کو آنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن شریف پڑھنے کی مسلمان کے پاس فرصت نہیں ہے، قرآن مجید رکھا ہے، کئی عرصہ گزر گیا، قرآن مجید کی تلاوت کی فرصت نہیں ملی، گھر کے اندر قرآن مجید رکھا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اوپر مٹی چڑھی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید صاف ہے یا نہیں ہے، سالوں سال گزر گئے، قرآن کی زیارت کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائی یہ تیری اور میری بدبختی ہے، یہ تیری اور میری اللہ سے دوری ہے، یہ تیری اور میری دین سے دوری ہے۔ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تو ہم 15ویں صدی کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، آج چار بچوں کا باپ ہو گیا ہے، اس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، اس کو غسل کے طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ کہاں آج مسلمان پہنچ گیا؟ آج تو مسلمان نام کا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، ہم نے دیکھا ہے پرانے وقتوں کے اندر بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے، نوجوان ہوتے تھے، اپنے سر سے پگڑی نہیں اتارتے تھے، اپنے سر سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھیں۔ آج ذرا باہر نکل کر دیکھو، کسی نوجوان کے سر کے اوپر کپڑا نہیں ہے، کسی بزرگ کے سر کے اوپر پگڑی نہیں ہے، بچیاں باہر پھرتی ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرمائے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے بالوں کی 2 گتھیاں بنی ہوئی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، فرمایا کہ یہ بچی آج اتنی چھوٹی بچی میرے سامنے بغیر دوپٹے کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی قریب آ گئی، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے بچی تیرے سر سے دوپٹہ کب سے اتر گیا؟ اس بچی نے زبان حال سے کہہ دیا کہ او شاہ جی، جب سے میرے باپ کے سر سے پگڑی اتری ہے اس دن سے میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے۔